ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ الحمدللہ اتنے مجالس، اتنے ذکر اذکار کی مجالس، اتنے جلسے ہو رہے ہیں. روڈ پر چلنے والا، دکان والا، پھیری والا، مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز گھروں میں جا رہی ہے. عورتیں بچوں سے، بڑوں سے، پڑوسنوں سے پوچھ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے؟ کا جلسہ ہو رہا ہے. گلی کے اندر آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ نظر آئے گا تو گاڑی والا بھی گاڑی روک کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اور کہے گا کیوں رو رہا ہے، کیا بات؟ بھلے وہ اس کی ضرورت کو پوری نہ کر سکے لیکن اتنا ضرور کہے گا اچھا اللہ تیرا بھلا کرے. روڈ پر موٹر سائیکل چلانے والا، کار چلانے والا جب گاڑی چلاتا ہے
تو ایک آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ جیب میں سے 10 روپے نکال کے دیتا ہے، وہ کہتا ہے پیسے نہیں لینے، 2 کلو آٹا دے دے، کہ بھائی یہی ہے، باقی اللہ تیرا بھلا کرے۔ حضرت اقدس قاری محمد لیاقت صاحب زیدہ مجدہ جامع مسجد صدیق کی ساری کمیٹی علماء کرام، میں نقیب محفل سے تمام علماء کرام کے نام پوچھ رہا تھا، نام تو مجھے آ رہے تھے، جو آگے ان کی برادری، ان کی ذات، ان کی قوم میں، اس میں میرے سے غلطی ہو جاتی، سولنگی کی جگہ لغاری لگا دیتا۔ اب تو کیونکہ پہلی ملاقاتیں ہیں، کچھ شاہی مسجد کے امام صاحب ان سے الحمد للہ ملاقات، حضرت سے الحمد للہ، تو نام لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کابرین امت کا کام بھی آپ کے سامنے ہے اور کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں لکھنے والے لکھ کے چلے گئے، تم ان کے کام کو نہیں دیکھ رہے، ان کے جنازے تمہیں بتائیں گے کہ دنیا کے اندر کیسی زندگی گزار کے گئے۔ تو ہر اہل حق اہل باطل کے سامنے ان پروگرام کے ذریعے اپنے ایمان کی طاقت کو باور کرا رہے ہیں۔ یہی ہے نا، تلوار کوئی نہیں چلاتا، جہاد میں کوئی نہیں جاتا، تبلیغ میں سروزہ کوئی نہیں لگاتا، بچپن سے سنتے آئے ہیں سروزہ کون لگائے گا، ابا جی کہہ رہے تھے انشاءاللہ انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ قبر میں ساتھ لے کے چلے گئے، سروزہ نہیں لگا۔ باقی جتنے کاموں پر انشاءاللہ کئی، وہ ابا جی رات کو اٹھ کے چرپائی کھڑکا رہے، بہو کو اٹھا رہے، بیوی کو اٹھا رہے، بیٹے کو اٹھا رہے، پوتا پوتی دوتے دوتی کو اٹھا رہے، کیا ٹائم ہو گیا، کیا ٹائم ہو گیا، اجی ابا کیا بات ہے، اجی صبح میں نے کام پہ جانا ہے، فلانی جگہ فلانی شادی میں فلانے رشتہ داروں میں، گاڑی چھوٹ جاوے گی، ٹرین نکل جائے گی، ابا نے تو ہماری متی مار دی۔ اس کام پر انشاءاللہ بھی کوئی نہیں کہا، کیونکہ اس میں دنیا کا مفاد، دنیا کی تعلق داری نظر آ رہی ہے۔ اللہ نے اس جہان کو اعمال کی جگہ رکھا، جزا سزا کی جگہ نہیں رکھا۔ 2 جرم اور بھی سارے ہوں گے، 2 جرم ایسے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی اور کسی پر بہتان، کسی پر ظلم جو کسی نے کیا ہے، موت نہیں آئے گی، اسرائیل دروازے پر نہیں آئے گا جب تک نقد مرنے سے پہلے ان جرموں کی سزا دنیا میں نہیں مل جائے گی۔ اب وہ اللہ چاہیں جیسے دے دیں، دفعات اس کے پاس ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ملزم، ایک ہوتا ہے مجرم۔ ملزم جس پر الزام لگا، مجرم جس نے جرم کیا، تو اس کے پاس دفعات ہے، وہ اپنی کوئی بھی حد جاری کر دے، بیمار کر کے مارے، ایکسیڈنٹ سے مار دے، ایسی ناگہانی آفت میں لا کے مار دے انسان کو پتہ ہی نہ لگے، اور بغیر کلمے کی موت مار دے، اس کی مرضی۔ تو اتنا سارا یہ مجمع یہاں اکٹھا ہے، اگر ہمارے سے اس جلسے کی مخالفت کرنے والے، اس جلسے میں نہ آنے والے پوچھے یار انہوں نے مسجد میں کیوں رش اکٹھا کر رکھا ہے، نماز تو کب کی ہو لی، اس وقت تو مسجد کے مؤذن صاحب مسجد بند کر کے کسی ہوٹل پر، کسی گھر کے کونے میں، یا ٹیوشن پڑھانے جاویں، اور یا کہیں بچوں کو پڑھاتے ہو، یا گھر جا کے اپنے بچوں کے اندر اپنی گھر والی کی کڑوی کچیلی سنتے ہو۔ ہاں، جب تمہارے گھر والی ٹھاڑیاں ہیں تو مولوی صاحب کو کون سا جنت کی حوریں ملی ہیں، وہ بھی تمہاری قوم کی ہیں۔ آگے لوگوں کو سیدھا کر کے، آگے لوگوں کو سدھار کے، تم نے جنت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، صبح سے گئے ہو، اپنے بچوں کا گلا گھوڑ دو، دوسرے بچوں کو پڑھاتے رہو بیٹھ کے۔ یہ مولوی بیچارے یہ بھی تو کمی نہیں نہ کرتے، گھر جاتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں ڈر کے مارے نہیں جاتے۔ ناراض نہ ہونا، میں سے آج پیار والی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کرونا وائرس کا جو حملہ ہوا نا حضرت جی، کرونا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جتنے مدارس کے مدرسین اور مساجد کا ائمہ اکرام متاثر ہوئے، ریڑی بان بھی اتنا متاثر نہیں ہوا۔ ریڑی والے نے فروٹ لینے اپنے گاہک سے کہہ دیا حضرت جی خیال کرنا، آپ کو پتہ ہے کاروبار ایسا تھا، آپ کی مہربانی ہے، بس مہربانی کیا کہ میرے ساتھ تعاون کرنا۔ آپ کو کسی مسجد کے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کے دروازے پر آیا، میرے ساتھ تعاون کرنا۔ اور جب ان کے لینے کے دن ہوتے ہیں تو آپ حضرات دارالعلوم سے فتوے منگواتے ہیں، ان کو دینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ 27ویں رات کو جائز ہے، ابا 40 سال پہلے مرے تھے،
جو جوڑا کپڑا مارکیٹ میں سب سے سستا تھا وہ لے کے آیا ہوں، میں برتن دھونے والی کو دے دوں کہ مسجد کے مولوی صاحب کو دے دوں؟ جب یہ معیار آپ لوگوں کا علماء کے لیے ہو جائے گا، وہ تو پھر بغیر وضو کی تمہیں نمازیں پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھنا پھر۔ میں کھری بات، میں تو 1 آدھ گھنٹے کا آپ کے پاس مہمان، لیکن وہ بات کر کے جاؤں گا جو ساری رات تمہارے دل پہ چوٹ مارتی رہے۔ یہ قرآن پاک ہے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے اپنے نبی پر اتارا۔ پھر ہمیں یہ سند جو ہے ہمیں قاری لیاقت سے نہیں مل رہی، یہ گنبد خضرا کے مکین سے مل رہی ہے۔ تو ہماری معاشرے کے اندر یہ حیثیت ہے کہ جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی مرے گا نہیں، اس کے لیے سالن اور 2 روٹیاں نہیں آئیں گی۔ شادی کا پروگرام ہو، مولوی صاحب نہ آئے، برات کی مجال ہے، لڑکی والوں کی کہ کھانا کھول دیں، یہ آوے گا نکاح پڑھائیں گے، پھر اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ دولہے کے ساتھ بیٹھ جاوے، اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں پہلے والی ٹیبلوں پہ بیٹھ جائے، ہاتھ پکڑ لے کے آئیں گے۔ حضرت جی رش ہے، کھانا پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، انشاءاللہ تعالی کھانا آپ کو مسجد میں پہنچ جائے گا، گھر پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بس پھر میرے عزیزو، نہ کھانا پہنچتا ہے نہ لڑکی کا باپ پہنچتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اسی وقت اطلاع ملتی ہے حضرت آپ نے نکاح پڑھایا تھا نا، جی اللہ نے اولاد دی ہے بیٹا، اب چلو آپ اذان دینے چلے جاؤ، ماشاءاللہ۔ اپنے برکت والے ہاتھوں سے گھٹی دینا، ہم نے 100 روپے کا نوٹ تروڑ مروڑ کے رکھ رکھا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت کریں گے۔ بھائی ناچنے والا 100 روپے لیتا ہے، جو ناچنے والی آتی کہتی 100 روپے نہیں، جتنا تیرا گھر کا دروازہ 500 روپے کا نوٹ دکھا، یہ فقیر ہے تو مجھے 100 دو، وہ کہتا ہے سب کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بڑے حاجی جو بڑے دیندار کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، لیکن نکل گئے بڑے بھائی۔ تو بات میری ادھر کو چلی گئی، دائیں بائیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جلسہ کروایا، یہ ریڑی والا، یہ نان شاپ والا، یہ مٹھائی والا، یہ پوچھ رہے ہیں بھائی کیا وجہ کیوں کرائے؟ یہاں بیٹھنے والے باہر والوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ہمارا تمہارے سے ایک مطالبہ ہے۔ بھائی کیا مطالبہ؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ورنہ ہماری لڑائی ہے تمہارے ساتھ، جب تک اللہ کے گھر میں نہیں آؤ گے ہم تمہارے دروازے پر آتے رہیں گے، ہم تمہاری دکان کی مخالفت کرتے رہیں گے، ہم تمہاری دکان کے باہر کھڑے ہو کے اعلان کریں گے۔ اذان کے بعد سے لے کر نماز تک کا جو کاروبار ہے، اس کاروبار پر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، ذمہ داری سے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب نماز کا وقت ہو جائے، خصوصاً جمعے کی نماز کا، بند کر دو کاروبار۔ اللہ کہہ رہا، حکومت نے کہا آج چھٹی ہے، میں دکان کھول کے بیٹھ جاؤں؟ تمہارے کپڑے کے تاجر نے، تمہاری مارکیٹ فروٹ منڈی کے تاجر نے کہا دکان نہیں کھلے گی، آپ کھول کے بیٹھ جاؤ، راضی ہوگا؟ جرمانہ کرے گا، مارکیٹ کی رکنیت ختم کرے گا؟ تو کیا خیال ہے؟ روزی رزق دینے والا، عزتیں دینے والا، اولاد دینے والا، راتوں کی میٹھی میٹھی نیند دینے والا، اس گرمی کے موسم میں بغیر پنکھے کے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا، دریا کی لہریں آسمان کی طرف، آسمان سے ہواؤں کی لہریں آئی، دونوں ٹکرائیں، میٹھی میٹھی ایسی ہوا کے اندر پیاری پیاری نیند دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس کی اتنی ناشکری؟ اہل باطل کے سامنے ٹکراؤ ہوتا رہے گا اس وقت تک کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تو نماز پر نہیں آئے گا، تو روزے پر نہیں آئے گا، تو حج زکوٰۃ پر نہیں آئے گا، مال والا اس کو جی اللہ نے توفیق دی حج کراؤ، وہ کہے گا جی بیٹی ہے اس کے فرضوں سے فارغ ہو لوں۔ حج کا فرض اور ہے، بیٹیوں کا فرض اور ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا او لوگو فاقے نے تمہیں آن گھیرا، پریشانی تمہارے دروازے پر آ گئی، لکھ میں ہاتھ ڈالتے ہو ککھ ملتا ہے، سونے میں ہاتھ ڈالتے ہو مٹی ملتی ہے، فرمایا اسے چاہیے بار بار اللہ کے گھر کا طواف کرے، اور میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روز انور کا دیدار کرے، جیسے آسمان سے بارش برستی ہے اللہ تیرے دروازے پہ رزق ویسے برسائے گا۔
فرمایا او لوگو جو مکہ پاک آیا بیت اللہ کا طواف کیا، اس نے صفا مروہ کیا اور مکہ پاک سے واپس ہو کے چلا گیا، میرے مدینے کی دہلیز پار نہ کی، میرے روضہ انور پر نہ آیا، فرمایا او لوگو وہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جفا کر کے گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے، یثرب نام تھا، بیماریوں کا گھر تھا، اللہ اکبر، عرب کا یہ مخصوص علاقہ تھا جہاں بیماری تھی، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت والا دامن پھیلا دیا، آنکھوں کے حالے میں آنسو نکال کے دکھا دیے۔ الہ العالمین میرے ابا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، الہ العالمین میں یہاں بھی برکت کی دعا مانگتا ہوں، فرمایا اس نے برکت کی دعا کی، میں نے کہا وہاں کا زمزم ختم نہیں ہوگا یا اتنی برکت عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر، جو ڈالر لے کے آئے گا، جو پاؤنڈ لے کے آئے گا، جو پیسہ لے کے آئے گا، دینار لے کے آئے گا، کرنسی لے کے آئے گا، روپیہ پیسہ لے کے آئے گا، مجھے میری عزت کی قسم ہے محمد تیرا قدم اس دھرتی پہ لگ چکا، ان کے پیسے میں کمی آئے گی، مدینے کی کھجوروں میں کمی کوئی نہیں آئے گی۔ اٹھاؤ 23واں پارہ سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرا نبی قسم ہے مجھے اس برکت والی جگہ کی، قسم ہے مجھے تیرے پاک قدموں کی، تیرا قدم پاک جگہ پہ لگ گیا، اللہ میرے قدم لگنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ فرمایا آدم بھی آئے تھے، قسم اس وقت نہ اٹھائی، یا نوح ابراہیم بھی آئے تھے، قسم اس وقت نہ اٹھائی گئی، الہ العالمین پھر آج تو نے قسم کیوں اٹھائی؟ 18,000 پیغمبروں کا باپ آیا، اللہ قسم نہ اٹھائی، اسماعیل یہاں کے ذبح ہوا، قسم نہ اٹھائی، اللہ غنی موسیٰ علیہ السلام آئے، پاک پیغمبر آئے، کتنے پیغمبروں کا بیت اللہ کی زمین مدفن ہے، الہ العالمین قسم نہ اٹھائی، فرمایا اس وقت قسم اٹھا لیتا، تیری عظمت کا پھر کون بتلاتا؟ اے میرا محمد جب تاج نبوت پہل کے تو نے یہاں قدم رکھا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تیرے پیر کی تلی جب اس پاک دھرتی بٹکی پاک دھرتی کے ذروں پر لگی، میں عرش والے نے اعلان کر دیا، اے پیغمبر تیرے قدموں کی قسم ہے تو نے قدم مکے کی زمین پر لگا دیا، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی کافر اس مکے کی زمین پر نہیں آ سکتا۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، پاک نبی کا قدم مکے کی دھرتی پہ لگ جائے، مٹی پہ لگ جائے، کافر نہیں آتا۔ فرمایا میرا نبی نبوت والی زبان سے اعلان کر دے کہ جس دل میں میری محبت آ جائے اس دل کے اندر شیطان نہیں آیا کرتا۔ آج باہر والوں سے زیادہ ضرورت مند اندر والے ہیں۔ مولانا آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم باوضو نہیں بیٹھے، ہم نے اپنے سر پہ عمامہ ٹوپی نہیں سجائی، مولانا اب بھی ہم ضرورت مند ہیں۔ فرمایا کہنے والا تمہارے سے زیادہ ضرورت مند ہے، کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے تمہاری اصلاح کے لیے بات نہیں کر رہا، علاقے والوں کو پکارنے کے لیے نہیں، بلکہ میں میرے عزیزو اس بات کا زیادہ محتاج ہوں۔ اللہ جل شانہ جو کہہ رہا ہوں مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے اور آپ کو بھی جھولیاں بھر بھر کے لے جانا والا بنا دے۔ اور میرے عزیزو جب تمہیں وقت ملے خدا کے گھر میں آ جایا کرو، مسجدیں اسی لیے بند ہو گئی کہ لوگوں سے ویران ہو گئی، کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ فرمایا او لوگو جس کو 5 وقت میرے گھر میں اللہ کے گھر میں آتا دیکھو، فجر کی نماز میں بستر چھوڑ کے آ گیا، ظہر کی نماز میں گھر کی چھاؤں چھوڑ کے آ گیا، عصر کی نماز میں دکان چھوڑ کے آ گیا، مغرب کی نماز میں گاہک چھوڑ کے آ گیا، عشاء کی نماز میں اندھیرے سے بے فکر ہو کے آ گیا۔ فرمایا میں گنبد خضرا کا مکی اعلان کرتا ہوں جو 5 مرتبہ روزانہ میرے گھر میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، فرمایا دکان والا کیوں نہ ہو، کاروبار والا کیوں نہ ہو، پھیری والا کیوں نہ ہو، ریڑھی والا کیوں نہ ہو، میں اور عزیزو دکان ریڑھیوں پر سامان بیچنے والا کیوں نہ ہو، درجہ چہارم کے کلرک سے لے کر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے والا کیوں نہ ہو، فرمایا جس کو 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں آتا دیکھو، کملی والا کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ مسجد میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟
اس کی وجہ یہ جس ایمان کا مطالبہ اللہ ہمارے سے کر رہا ہے وہ ایمان ہمارے اندر کوئی نہیں. جو اللہ جل شانہ آپ سے میرے سے مانگ رہا ہے میرے عزیزو، آج وہ ہم دینے سے قاصر ہے. حاجی تو بن گئے، ناراض نہ ہونا مسجد صدیق میں آنے والوں، قاری صاحب کی، قاری لیاقت مغل صاحب کی دعوت پر آنے والوں، آپ ناراض نہ ہونا. ہم حاجی تو بن گئے، ہم نمازی تو بن گئے، ہم معتکف تو بن گئے، ہم عمرے کے زائرین تو بن گئے، اور میرے عزیزم ہم صدقے خیرات دینے والے بن گئے، ہم حافظ بن گئے، ہم قاری بن گئے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم آج تک ہم پکے ایمان والے نہیں بنے. مولوی صاحب اٹھ کے نہ کہہ دے، آپ اٹھ کے نہ کہہ دو، مولوی صاحب ہوش سے بولو، کیا نماز پڑھنے والا ایمان والا نہیں؟ کیا میرے عزیزو قرآن پڑھنے والا ایمان والا نہیں؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، نماز کی حالت میں اللہ اکبر مچھر کاٹ جائے، نماز بھول گئی، اس وقت تیرا ایمان کہاں چلا گیا؟ اگر تُنے نماز میں ایمان والا دیکھنا ہو تو 1450 سال پہلے کربلا کے میدان میں چلا جا. خدا پاک کی قسم ہے، 3 دل کا پیاسا ہے، بیٹا بھی کٹ گیا، چھوٹا بھی قربان ہو گیا، بڑا بھی قربان ہو گیا، بھائی کی اولاد بھی شہید ہو گئی، بہن کی اولاد بھی شہید ہو گئی، تائے چچے بھی کٹ گئے، بھائی بھی کٹ گئے، سارے کا سارا کنبہ قربان ہو گیا. فرماؤ لوگوں، کوئی ممبروں پر اپنے ایمان کی تصدیق کروائے گا، اور لوگوں کوئی بازاروں میں ایمان کی تصدیق کرائے گا، اور لوگوں کوئی صدقے کا خیرات کا اظہار کر کے ایمان کی تصدیق کرا رہا ہے. اگر تم نے ایمان آل رسول کا دیکھنا ہو، یہ اپنا ایمان تمہیں ممبر پر نہیں بتلائیں گے، بلکہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے بتلائیں گے. فرمایا اے حسین تو اپنا ایمان دکھلا، عرش والا تیرے ایمان کی تصدیق کرے گا. اللہ جل شانہ پھر ان لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا انہوں نے تیرے نانے کو نہ دیکھا، تیری نانی کو نہ دیکھا، تیری امی کا چہرہ نہ دیکھا، تیری بہنوں کو نہ دیکھا، انہوں نے تیرے رشتہ داروں کو نہ دیکھا. یا اللہ پھر یہ مجھے کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا تیری پہچان کے لیے میں قرآن اتار دوں گا، اور اس قرآن میں کہوں گا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. میں اسی قرآن میں اعلان کروں گا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. میں اسی قرآن میں اعلان کروں گا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. یا اللہ جو تالی دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے. ادھر صدیق نے سب کچھ قربان کر دیا، ادھر 5 دن دنیا سے جانے کے رہ گئے. نبوت والا دامن مسجد میں آ کے پھیلایا. حضرت عقیل بھی پاس کھڑے تھے، حضرت عباس بھی پاس کھڑے تھے، نبی کا چچا پاس ہے، نبی کے چچے کا بیٹا پاس ہے، حضرت علی بھی پاس کھڑے تھے. اللہ اکبر. حسنین بھی پاس کھڑے تھے. اما عائشہ دروازے کی جھیری میں سے دیکھ رہی تھی، فاطمہ عبد محمد کا دنیا سے جاتے وقت چہرہ دیکھ رہی تھی. حضور نے فرمایا یارو جس نے میرے پر احسان کیا تھا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا. آپ نے فرمایا میرا ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. حبشے کے بلال نے اشارہ کیا. جب سے اذا جاء نصر اللہ والفتح پیغمبر اس آیت میں تیرے جانے کا اشارہ مل گیا. ابو بکر پانی بھی پیتا ہے تو سوچ سمجھ کے پیتا ہے، کھانا تو دور کی بات ہے. اے پیغمبر جب سے اذا جاء نصر اللہ والفتح ابو بکر نے کھانا چھوڑ دیا کہ محمد کی جدائی کا وقت آ گیا. آپ نے فرمایا ہاں میرا ابو بکر ذرا کھڑا ہو. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. فرمایا صحابہ تم گواہ ہو، کل کو گواہ بنایا؟ بولو تو صحیح. جن کو آج موبائلوں پر بھوکا جا رہی ہے ایمان والے نہیں. خبردار ان کے بارے میں سوچ سمجھ کے انگلی اٹھانا. اللہ کی قسم ہے ان کے ایمان کی گواہی محمد الرسول اللہ دے رہا ہے، تیرے ایمان کی گواہی تیرا باپ دے رہا ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ سنی مسلمان ہو باپ کی گواہی مانے گا یا آمنہ کے لال کی گواہی مانے گا؟ اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ حدیث شریف. خدا پاک کی قسم ہے فرمایا اللہ نے ساری کائنات میں ایک جماعت چنی، اس جماعت کا نام انبیاء رکھ دیا. اللہ پاک نے نبیوں کے بعد ایک جماعت چنی، اس جماعت کا نام اللہ نے صحابہ رکھ دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے،
حضرت حسن کے پاس آئے، 6 لاکھ دینار درہم لے کر خدمت میں حاضر ہوئے، لا کے میز پر سامنے رکھ دی، جگہ پر جہاں سامنے رکھ دی۔ بھائی معاویہ کیا ہے؟ اللہ غنی، کہنے لگے تیرے لیے ہدیہ لے کے آیا۔ کہنے لگے دل میں خیال آیا آج تک اتنا پیسہ کسی نے دیا نہ ہوگا، آل رسول ہے، خدا کی قسم ہے جو جان دیتے پرواہ نہیں کرتے، وہ مال دیکھ کے کیا پرواہ کریں گے۔ حضرت حسن کے پاس آپ کا ایک خادم بیٹھا، آپ کے جوتوں پر کپڑا مار کے مٹی ہٹا رہا تھا۔ آپ نے دوسرے خادم سے فرمایا یہ پوری پیسوں کی ٹرے اٹھا کے اس خادم کی جھولی میں ڈال دو۔ امیر معاویہ کہنے لگے یا غالباً دوسرے صحابی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں تمہیں ان کا پیار بتلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا شہزادے اور جنت کے پھول، اللہ اکبر، جنت کے پھول، اللہ غنی، 6 لاکھ روپے تھوڑے دے دے زیادہ دے دے۔ حضرت حسن نے مسکرا کے کہا اے معاویہ تیرے دل میں خیال آیا اتنے پیسے ہمارے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے جس نے میرے نانے محمد کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیجا تھا، اتنے پیسے تو ہم جوتے پر کپڑا مارنے والے کو دے دیا کرتے۔ ملک شام سے ایک آدمی آیا مدینہ پاک میں، مجھے پتا ہو یہ امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے، امیر معاویہ کا حسین سے پیار ہے کہ دشمنی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا ملک شام سے ایک آدمی مدینے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے اب اس آدمی کو بلوایا، کہاں چلے؟ کہ مدینے پاک چلا، حسین کے نانے کے روزے پہ حاضری بھرنے چلا۔ فرمایا میرا عزیزہ جب بھی مدینے پاک پہنچے تہجد کا وقت ہوگا، صفا کے چبوترے سے آگے جا، کملی والا تہجد پڑا کرتا تھا، تجھے 2 شہزادے نظر آئیں گے یا ایک ان میں نظر آئے گا، اس شہزادے کی نشانی یہ ہوگی چہرے پر 14ویں کی چاند، اللہ اکبر، بار بار لاٹے مار رہے ہوں گے، 14ویں کا چاند جن کے چہرے سے رونق لے کے جائے گا، آسمان کا سورج جن کے قدموں پہ بوسے دے کے جائے گا، چاند کی چاندنی ستاروں کی جگمگب اللہ جب جن کے کرتے کے پیمن سے روشنی لے کے جائے گی، اس آدمی کی نشانی کیا ہوگی؟ 2 گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اپنی چادر اپنے گھٹنوں پہ رکھ کر اللہ اللہ کر کے رو رہا ہوگا، جانا جب تک وہ عبادت سے فارغ نہ ہو جائے اس کے پاس بیٹھے رہنا، جب وہ عبادت سے اللہ کی فارغ ہو تیری طرف دیکھے سلام کر دینا، پوچھے کہاں سے آیا؟ قبول کے شام سے آیا، اچھا اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، آنکھیں جھکا کر ہاتھ باندھ کے ادب سے کہہ دینا تیرے غلام کا پیغام لے کے آیا ہو۔ کون غلام؟ جس نے 64 لاکھ مربع میل پر محمد کی حکومت کا اللہ کے دین کا پرچم لہرایا۔ کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالی۔ قرآن آتا میرے عزیزوں، رات کو تو کہیں سے پیمنٹ لے کے آیا، گھر کے بچوں پر اعتبار نہیں کرتا، بیوی پر اعتبار نہیں کرتا، دکان والے پر اعتبار نہیں کرتا، جگری یار ہے کہاں ہے؟ سو رہا ہوں یار، 2 منٹ کے لیے دروازے پر آ، اپنی جان جوکھوں پہ رکھ کر چوری روٹیروں سے بچا کے جائے گا، کہے گا پیمنٹ آئی بینک بند ہے، اپنے گھر کے اندر رکھ لے۔ اللہ اکبر، اور جس پر تو اعتبار کرے اللہ اکبر اسے صادق الامین کہے، جس پر محمد اعتبار کرے وہ منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن آیا کرتا سب سے پہلے بلال کو، ابو ہریرہ کو، انس کو فرماتے جا جا کے معاویہ کا دروازہ بجا گیا، فرمایا او معاویہ قرآن آیا ہے، آ جا، اتارنے کے لیے جبرائیل آیا ہے، سنانا میرا کام ہے، معاویہ کتابوں کی صورت میں لکھ دینا تیرا کام ہے۔ آج کوئی چوڑا ان کو بھوکے وہ بغیرت تو ہو سکتا ہے، خدا پاک کی قسم حسین کا محب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کب بیدار ہو گئے؟ ایسا چور تیرے میرے گھر میں آیا جس نے پیسے کی طرف تو تھوکا ہی نہیں، میرے سونے چاندی کی طرف تھوکا ہی نہیں، ایسا چور آیا جو ہمارے گھروں سے صحابہ کی محبت چوری کر کے لے گیا، ایسا چور ہمارے گھر کے اندر آئے، ان بغیر تو کو تم حسین کے محب کہتے ہو، کھکھر کی سرزمین پر چیلنج کر کے جا رہا ہوں، خدا پاک کی قسم صحابہ کا ادنا سا غلام ہے، اگر خدا پاک کی قسم ہے اگر صحابہ کی عزت کا دفاع نہ کر سکا تو بڑے چوک کے اندر لٹکا دینا، اللہ کی قسم کرسی تم بچھا کے بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر، تم تاریخ کے ورگوں میں نبی کے صحابہ کی دشمنی دکھاؤ، میں قرآن کے ورگوں میں نبی کے صحابہ کی شان دکھاؤں گا۔ یہ سنی کون تھا؟ ایک ادنا سا جوان
خدا پاک کی قسم تمہارے منہ پر کالک نہ مل کے چلا جائے تو مجھے کبھی پنجاب کا عبدالحنان نہ کہنا۔ تکبیر تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عصمت صحابہ، عصمت صحابہ، عصمت اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی، اتنا بڑا ڈاکو نکلا جو آل رسول کے پیچھے چھپ کر اللہ اکبر حسین کے چاچے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفائے جو کملی ساوالے کے ساتھ کی تھی وہ وفائے لوٹ کے لے گیا۔ اتنا بڑا ڈاکو نکلا اور کسی کو موت زمزم پیتے آ رہی ہے، کسی کو موت منرل واٹر پیتے آ رہی ہے۔ واہ 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 حسین، واہ عمر، واہ شانوں والا حسین، خدا پاک کی قسم ہے کوئی وصیت لکھتے مر رہا ہے، کوئی اخبار پڑھتے مر رہا ہے، کوئی کتاب کوئی ڈائجسٹ پڑھتے مر رہا ہے۔ دیکھ 1400 سال پہلے محمد کے مسلح پر نماز کی حالت میں عمر قرآن پڑھتے دنیا سے جا رہا ہے۔ حضرت عمر دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اللہ خایا 22 لاکھ مربع میل کا مجھے حکمران بنا دیا لیکن عمر فقیر بن کے تیرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اللہ تیرے سے عمر پال نہیں مانگتا، محل نہیں مانگتا، یا اللہ 12 پیمد والے کرتے میں مسکرا کے کہہ رہے اللہ 2 چیزیں عطا کر، یا اللہ ایک تو مدینے کی موت عطا کر دے، اللہ شہادت کا رتبہ عطا کر دے۔ فرمایا عمر 2 تیری پسند 2 میری پسند، جو تو نے مانگا وہ بھی دوں گا اور جو میری مرضی ہے وہ بھی دوں گا۔ عمر تو نے موت مدینے کی مانگی، میں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں تجھے مدینے میں موت دوں گا۔ عمر تو نے قبر جنت البقیع میں مانگی، حضور کے شہر میں شہادت کا رتبہ مانگا، میں تجھے حضور کے شہر میں دوں گا۔ اے عمر جو میری پسند ہے تو نے موت مدینے شہادت کی مانگی، میں تجھے محمد کے مسلح پر قرآن کی تلاوت میں دوں گا۔ اے عمر تو نے مدفن مدینے کا مانگا، خدا کی قسم روضہ مصطفیٰ کا ہوگا اور اس کے اندر دفن ہونے والا شانوں والا عمر بن خطاب ہوگا۔ نہیں یقین آندہ جا جا کے دیکھ، نہیں یقین آتا جا جا کے دیکھ، تو سنی قوم سے عمر کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا پاک کی قسم انگلیوں کے اندر فرق ہے، عمر اور نبی کے سینے میں اتنا بھی فرق کوئی نہیں ہے۔ ہر جگہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے عزیزوں 2 کام کرنا، آج تمہیں 2 بڑے وظیفے دے کے جا رہا ہوں۔ اگر تمہیں یہاں کہیں اشتہار پر ختم نبوت کا جلسہ نظر آ جائے، حضرت اقدس مولانا سعود صاحب تشریف لا رہے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر میری نگاہ کام کر رہی ہے سعود افضل صاحب، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ بڑے بعد میں یہ آیا کرتے ہیں جب چھوٹوں کی باری ختم ہونے والی ہو، یہ ہمارے سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی بڑی گدی کے بڑے ماشاءاللہ جانشین ہے، اللہ پاک ان کا آنا مبارک کرے، اہل محلہ کے لیے اللہ سعادت مندی کا سبب بنا دے۔ جزاک اللہ، میں نیچے بیٹھ جاؤں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کس کو بھیجا یاد ہے؟ 2 سال کے بعد بندہ دکان کے آگے سے گزر رہا ہے، چچا ادھر آنا، 1.5 پاؤ دہی لے کے گئے تھے، 4 روپے ادھار ہے، وہ یاد ہوتا ہے۔ 5 منٹ خطیب ادھر کو نکل جائے تمہیں موضوع یاد نہیں رہتا، وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں پہلے 2 وظیفے سنو۔ اگر تمہیں کسی اسٹار پر سعود افضل صاحب ہو، مفتی جمیل صاحب ہو، لغاری صاحب ہو، مکسی صاحب ہو، 34 مجھے وہ ذات نہیں آتی، جو بول سب تقریر کر کے گئے تھے، تاوری صاحب ہو، اگر یہ اپنے مدرسے میں سیرت کا جلسہ کرائے، اس پہ لکھا ہو ختم نبوت کانفرنس، اور میرے بھائی شادی بیاہ کی دعوت کو چھوڑ کر ان کانفرنسوں میں جایا کرو، اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کے ریس دے کے گھوم کر کے جایا کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے تمہاری گاڑی کے سلنسر سے دھواں نکل کے پولوشن نہیں پھیلتا، بلکہ دھواں لعنت بن کے قادیانی کی قبر پر برستا ہے۔ یقین کرو۔ دوسرا میرا عزیزوں میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 1973 کا دور تھا،
आस्तीन यहाँ से फटी हुई, सर पे पगड़ी पहनी हुई, शलवार टखनों से ऊंची थी। भट्टू का दौर था। असेंबली के अंदर अजान का वक्त हो गया। मुफ्ती जहाँ कौन, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, कायदे जमीयत फजल रहमान का बाप, कहो सुभान अल्लाह। भाई अपने रुमाल को आगे किया, वही असेंबली में खड़े होकर अजान दी। स्पीकर असेंबली कहने लगा इजलास हो रहा है। आपने फरमाया नमाज का वक्त हो रहा है। मुसल्ला बिछाया, अजान दी, नियत करके अल्लाह अकबर की नियत बांधी। उसने कहा इजलास जरूरी, इन्होंने कहा नमाज जरूरी है। खुदा पाक की कसम, फरमाया मुफ्ती मामूर तूने वक्त पर सजदा अदा करके दिखाया, खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ मैं तेरे हाथों पे करके दिखाऊंगा। खुदा पाक की कसम है, अगर 73 के अंदर कादियानियों को जूते मार मार कर असेंबली और पाकिस्तान से भगाया, आज कायदे जमीयत के शाना बशाना खड़े हो जाओ। उन्होंने कादियानियों को भगाया था, कायदे जमीयत इंशाअल्लाह सहाबा के दुश्मनों को ईरान पहुंचा के रहेगा। कोई नारा नहीं, पी गए। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म कंजूस कौम, कंजूस कौम, ताजदारे खत्म नबूवत, सैयद लानत, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, उनको नवाजने वालों पर लानत। ऐसी पॉलिसियां जो उनके लिए पाकिस्तान की राय हमवार करे, ऐसी पॉलिसियां बनाने वालों पे लानत। मिर्जा ना कहा करो, मिर्जी और भी बहुत सी कौमें हैं, उठ के नाराज होकर चला जाए, मैं कल कह दिया। मिर्जा कादियानी कहो या कादियानी कहो, जब कादियानी कहेंगे पता लग जाएगा वो बॉर्डर पार एक दज्जाल सो रहा है। खुदाए पाक की कसम, परिंदे भी जिसकी कब्र पे बीठे करके जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगाम भेज रहे हैं। फरमाया वहाँ कहा, एक वहाँ साहबे सुफ़ा के चबूतरे के आगे मुसल्ला मुस्तफ़ा तहज्जुद की नमाज अम्मा फातिमा के दरवाजे के पीछे एक शख्स बैठा होगा जो अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा। जब वो दुआ से फारिग हो जाए, इबादत से फारिग हो जाए, फरमाया पैगाम देना और यूं ना कहना 64 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान का पैगाम लाया, यूं कह देना मोहम्मद के खादिम का पैगाम लेके आया, हुसैन तुम्हारे हुसैन नबी के नवासों के गुलाम का पैगाम लेके आया। एक शाम से पैगाम लेके आया, एक गुलाम कह रहा था हुजूर के रोजे पर मेरा सलाम भी हुसैन कह देना और मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर देना। हज़रत हुसैन ने फरमाया नाम बता। अल्लाह अकबर। हुसैन ने फरमाया नाम बता। फरमाया तेरा चाचा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और मेरे अजीज अमीर मुआविया तो आले रसूल से दुआ करवाए और तू इनको मैदानों के अंदर खड़ा करके बुलाए। खुदाए पाक की कसम है, और तू बेगैरत तो हो सकता है, सहाबा और अहले बैत का आशिक नहीं हो सकता। सुन आगे, सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत है। मौजू बदल लो कि चलने दूं? उलमाए किराम, तुम्हें बताऊं ना, तुम कहते हमें क्या, मौलवियों का काम है, दुनिया खा गए, हुकूमत का खा गए, बहन बेटियों का खा गए, भाइयों का खा गए। उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया? अब जब सहाबा की के दुश्मनों के खिलाफ उनका दिफा करना हो, सहाबा का, अहले बैत का, अहले रसूल का, इतनी बड़ी गंदी साजिश जो बैत से कह रहे नबी की एक बेटी थी, 4 नहीं तो 14 जमले 10 सालों के अंदर वो पैगंबर 65 साल में 7 नहीं जम सकता। इतनी बड़ी बागे फदक पर भी आऊंगा। बहुत माशाअल्लाह। तमाशा है तुम्हें, इस कौम को पता नहीं बाग फिदक क्या है। कोई 10,000 खजूरों का बाग है, 13 खजूरों के दरख्तों का बाग बाग फिदक है। जाओ जाके खैबर जदीद और खैबर कदीम में देख आओ, अल्लाह ने दिखाया, अल्लाह तुम्हें भी दिखाए। इतने से हिस्से के अंदर उस पर भी आता हूँ माशाअल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का दूसरा दिन, बाबे अली के साथ हसनैन करीमैन मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। एक 5.5 साल का, एक 6.5 साल का
जो अपनी अम्मा को घर में रोता देख के आया, अपनी नानी को रोटी पानी छोड़ के नबी के गम में रोता देख के आया। खुदा पाक की कसम है, जब नबी दुनिया से गया, फातिमा तो क्या, जानवरों ने भी मुस्कुराना छोड़ दिया, परिंदों ने भी मेरे अजीजों उड़ना छोड़ दिया। इतना बड़ा उम्मत पर गम आया जब हुजूर सही दुनिया से तशरीफ ले गए। अम्मा आयशा हुजूर अलैहिस्सलाम का सर अपने सीने में रखे हुए थी, और जब सीने से सर चरपाई पे रखा, पर्दे के पास गई, बिलाल, अबू हुरैरा और बिलाल, अबू ज़र गफ्फारी, साहबा दौड़ते, अम्मा क्या बनी? अम्मा की चीख निकली, फरमाया हो यारो और नबी के यारो, आज कमली वाला चला गया, क़यामत तक उम्मत यतीम हो गई है। जो हाथ जोड़कर मिंबर पर बैठ के कह रहे अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदम मिन बादी, ओ यारो मेरे यारों के गिले न करना, मैं 23 साल तक जुल्म की चक्की में पिस कर तुम्हारे तक कलमा पहुंचाया, शक्कर वालो मेरे यारों को गिले न करना, तेरे यार का गिला करे तू नाराज हो जाएगा, कोई मेरे यार का गिला करेगा रोजे में हुसैन का नाना नाराज हो जाएगा। तू लख सलाम करने आ, तो हर 6 महीने के बाद उम्रा करने आ, तुझे रोज जानवर से सलाम का जवाब नहीं आएगा, ना तेरा सलाम कबूल किया जाएगा। जब तक मुग़्ज़ साहबा और मुग़्ज़ साहबा से ताल्लुक रखने वाला जब उनसे लाता लिख का ऐलान नहीं करेगा, न तुझे अर्श वाला खुदा मिलेगा, न रोजे वाला मुस्तफा मिलेगा। खिलाफत का दूसरा दिल, सिद्दीक मिंबर पर बैठे हुए, ये नन्हे शहजादे जन्नत के फूल अब्बा की उंगलियां पकड़ के आए। अब्बा मरता है, ताया मरता है, भाई का इंतकाल होता है, छोटे बच्चे से कहा जा, छोटा बच्चा पूछ अम्मी अब्बू कहाँ गए? अम्मी क्या कहती, अभी गए नौकरी पे, शाम को आएंगे। शाम में कितनी आ जाती हैं, अब्बा वापिस नहीं आता। जब नन्नों ने पूछा होगा अम्मा नाना कहाँ गए? लाभ चुसाने वाला, अंगूठे चुसाने वाला, जुबान चुसाने वाला, 5 वक्त मस्जिद में आता जाता, मेरे अजीजों आते जाते पर्दा हटा के हमारे चेहरों को देख कर मुस्कुराने वाला। आज 2 दिन हो गए घर का पर्दा किसी ने नहीं हटाया, आज 2 दिन हो गए मैं गोद में उठा के किसी ने प्यार नहीं किया, आज 2 दिन हो गए हमारे दरवाजे पे ये पूछने वाला नहीं आया फातिमा मेरे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया है। और प्यो मर जाए कब नहीं भूलता, या तो उम्मत का रूहानी बाप चला गया। मुसलमानों कितने शान फरामोश हो, रहमत वाले नबी को ही भुला गए हो। सिद्दीक अकबर को मिंबर पर अफसुर्दा बैठा देखा, किसने? आले रसूल के शहजादों ने। अब्बा अली से उंगली छुड़ाई, सिद्दीक अकबर के पास जाके कुर्ते का दामन पकड़ के खींच दिया। चाचा यहाँ मेरा नाना बैठा करता था, तुझे किसने बैठने की इजाजत दी? उतर, ये नाने मेरे नाने का मिंबर है। हाय, नहीं समझे, नहीं समझे। बाप के हाथ के अंदर चाबी हो, अल्लाह अकबर, भाई पकड़ ले, चाचे से भतीजा झपट के पकड़ता है, मेरे अब्बे की चाबी है, मेरे अब्बे की गाड़ी की चाबी है, ये मेरे अब्बू की, ये मेरी बहन की। 10 रुपए कोई छीन ले, जेब में से कहता है मेरे अब्बू के हैं। शहजादे को क्या पता था खिलाफत क्या होती है। खेलते कूदते घर से बाहर आया करते, मिंबर पर हुजूर के चेहरे का जलवा करते, मिंबर पर न मिलते, सैयदा फातिमा के घर मिलते, वहाँ मुलाकात न होती, सहाबा के झुरमुट में मिलते, वहाँ मुलाकात न होती, अम्मा आयशा के बिस्तर पर मुलाकात हो जाया करती, हज़रत उमर की बेटी के दरवाजे पर मुलाकात हो जाया करती। चाचा अबू बकर, इनसे पूछा नाना कहाँ है? कहने लगे अभी आ जाएंगे। इनसे पूछा नाना कहाँ है? कब बेटो इंतजार करो अभी आ जाएंगे। वो अभी समझे, ये हौज़े कौसर के कह रहे अभी आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। चाचा तू बता, हर कोई कह रहा है नाना आएगा, अगर नाना आएगा तो तुझे मिंबर पर बैठने का किसने हक दिया? सिद्दीक की चीख निकली, मिंबर की सीढ़ियां उतर गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे सिद्दीक क्या हुआ? अली कहने लगे सिद्दीक नाराज हो गया, ये तो बच्चों की बातें हैं। कहने लगे नाराज नहीं हुआ, बल्कि मैं इसे उस साहिब रोजे वाले के पास लेके जा रहा हूँ जो आखिरी वक्त 5 दिन पहले मुझे मिंबर पर बिठा के गया है। तो बच्चे मेरे पर यकीन नहीं आता। अल्लाह अकबर। अपने अब्बा अली से पूछ ले, अपने चचे उमर से पूछ ले, अपने रिश्तेदारों से पूछ ले,
یہ ممبر اللہ غنی صدیق نے صحابہ کو نہیں دیا، یہ ممبر صدیق کو اللہ اکبر ممبر والے نے دے کے دیا ہے۔ پوچھو مجھے بات ہے، اس ممبر پر بیٹھنے کا کہ کس نے دیا؟ محمد مصطفیٰ نے دیا۔ حضرت حسین روئے، اپنا ہاتھ پکڑ چھڑایا، صدیق کا ہاتھ پکڑ کر ممبر پر بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے کہ خدا کی قسم صدیق تیرے نانے کا غلام ہے، ممبر پر بیٹھ کر تیرا غلام ہے، یہ ممبر پر بیٹھنے کا حق مجھے تیرے نانے نے دے کے گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف، حضرت حسن ایک طرف کھڑے ہو گئے، فرمایا اگر نانے نے تجھے ممبر دیا دفاع نواسے کریں گے، صدیق مر تو جائے گا لیکن قیامت تک تجھے ممبر سے اتارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بھوکے، ایک طرف علی کو مشکل کشا ہے، ایک طرف علی کو پیغمبروں سے افضل کہے، اور دوسری طرف علی نہ اپنے خود سر کا ممبر دے دے۔ میں اس علی کو علی نہیں مانتا، میرا علی چند ہے، میرا علی مکھن ہے، میرا علی سونا ہے، میرا علی شیر خدا ہے، میرا علی فاتح کا خیبر ہے، میں تیرے علی کو علی نہیں مانتا، میں تو اس علی کو مانتا ہوں۔ بلال اذان دے رہا ہے، اقامت علی کہہ رہا ہے، صدیق نماز پڑھا رہا ہے، سیدہ فاطمہ کا جنازہ پڑھا ہوا ہے، آل رسول موجود ہے، اللہ غنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی کھڑا رو رہا ہے، نبی کی نشانی بھی دنیا سے چلی گئی، نبی بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت علی کہنے لگا نا ابو بکر، کہاں ابو بکر؟ کہ جی لاڈلے صدیق، اللہ اکبر۔ فرمایا جب ابا محمد، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کا وارث دے کے بنا کے گیا، پھر مصلی سے کیوں ہٹ رہا ہے؟ اللہ غنی۔ فرمایا علی بیوی تیری ہے میری نہیں، حق تیرا میرا نہیں۔ فرمایا اگر مصلی پہ مصطفیٰ انگلی پکڑ کر کھڑا نہ کر کے گیا ہوتا تو صدیق فاطمہ کے جنازے کے مصلی پر بھی تجھے کھڑا نہ کرتا۔ آجا اپنی بیوی کا جنازہ تیرے سے پڑھوا کر قیامت کی صبح تک روافیت کے منہ پر تماچے مرواؤں گا اور بتلاؤں گا امام خود ابو بکر۔ تم میرا بڑا زور لگا رہے ہو، ادھر مجھے سانس چڑھ رہا ہے، نیچے میرا دانا رس رہا ہے۔ امام خود ابو بکر، صاحب کر کے وہ وہاں جائے، میں کو گھنٹہ کا چلو گھنٹہ کر ہی چلا جائے، ہمارے تو مقدر میں ہی گھنٹہ کر رہ گئے نا بھائی، باقی کیا امام خود ابو بکر، پنجابی سمجھتے ہو؟ امام خود ابو بکر حیدر مقتدی، امام خود کھڑے ہو کے آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے، ابھی نہیں جب شعر مکمل ہو۔ امام خود ابو بکر حیدر مقتدی، زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے، ایسا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول ہلایا صدیق نے، اور لڑائی میرے سے نہ لڑ، خدا سے لڑ۔ ہائے ہجرت کی رات وجود مصطفیٰ بھی دے دیا، اللہ اکبر میرے عزیزو، روزہ انور میں صدیق کا وجود بھی ساتھ دے دیا، ایسا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول ہلایا صدیق نے۔ موزی جانتے ہو موزی صاحب کو؟ ڈنگ بھی جانتے ہو؟ موزی دے ڈنگ جھلے ناریا ایڑی نفیس تے، تمہارا جوش بھی سبحان اللہ۔ چلا تکبیر، تاجدار ختم نبوت، برکت صدیق، رسالت فاروق، اللہ عثمان، ذات علی، عفت امی عائشہ صدیقہ، کربلا کا شاہ حسین، حضرت عبد الحنان صدیقی، موزید ڈنگ جھلے داریا ایڑی نفیس تے، پھر بھی حبیب نو نہ جگا یا صدیق نے، پھر بھی حبیب نو نہ جگا یا صدیق نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کا سر مبارک گو صدیقی، میں نہیں کہتا قاری جمیل صاحب، سعود افضل صاحب، میرے عزیزو لغاری صاحب، مقدی صاحب اور میرا عزیزو لیاقت مغل صاحب نہیں کہتا، میرے عزیزو سنو سنو، 1400 سال پہلے رات کا وقت ہے، ہجرت کی رات ہے، غار سور سے آواز آ رہی ہے، فرمایا صدیق آج گود تیری، سر میرا، دشمن میرے، دل دل ہے، تیل دل ہے، ہجرت کی رات ہے، صدیق محمد کا پہرے دار بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، تجھے اپنی گود میں سلا کے محمد قیامت کی صبح تک تیری پہرے داری کرے گا۔ جا جا کے حضور دے روزے دے کٹ کے دکھا صدیق نو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ جو بندیوں کو کیوں الزام دیتے ہو، صحابہ کے غلاموں کو کیوں الزام دیتے ہو؟ جا درک، تجھے راستہ نہیں آتا؟ کیا تجھے ویزا لگوانا نہیں آتا؟ کیا تیرے پاس ٹکٹ نہیں؟ جا تیرے اندر طاقت ہے، جا تیرے پاس ایٹم بم کی طاقت ہے، نکال کے صدیق کو، خدا کی قسم پر تماچا مارے گا۔ اللہ اکبر، وردیوں میں فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، خدا پاک کی قسم ہے آنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، جب ایئرپورٹ پہ جاؤ گے اس وقت کہا جاتا ہے پاسپورٹ دکھا، نبی کے روزے پر جاتے ہو کہا جاتا ہے سینے میں صدیق عمر کی محبت دکھا۔ جب تک صدیق عمر کی محبت نہیں لائے گا کملی والا تیرا سلام قبول نہیں کرے گا۔ 1950 کے اندر قاضی احسان احمد شوجابادی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، حضور کے روزے پر جا کے سلام کیا، ایک آدمی کو دیکھا بغل کے اندر جوتیاں دبائی ہوئی ہیں، سیدہ فاطمہ کے حجرے کے دروازے پر آ کر سلام کرتا ہے، پلٹ کے چلا جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا ظالم شرم نہیں آتی؟ یہاں تک تو آتا ہے، اللہ اکبر، فاطمہ کے دروازے پر تو آتا ہے، جو فاطمہ علی کے نکاح کے گواہ ہیں ان کے دروازے پر کیوں نہیں آتا؟ کان میں کہنے لگا شین عین یہ ہے، میں وہ ہوں، میں خدا کی قسم تنقید نہیں کرتا، مجھے لینا دینا کیا ہے؟ خدا پاک کی قسم، اور میرا عزیزو نبی کا غلام تم نے پرکھنا تو قرآن کے ورگوں پہ پرکھو۔ نبی کے غلاموں کی عبادت کا گواہ قرآن ہے، ان کی ریاضت کا گواہ قرآن ہے، ان کے سجدوں کا گواہ قرآن ہے، ان کی محبت کا گواہ قرآن ہے، ان کی نمازوں کا قرآن گواہ، ان کے روزوں کا گواہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر، اور لوگوں ہم سننی ہے، آج کے رسول ہے، محبان صحابہ ہے، ہماری تصدیق کون حال نہیں کرے گا، روزے میں مصطفیٰ کرے گا۔ اللہ اکبر، اگر تم آج کے رسول ہو، خدا پاک کی قسم ہے جج حسین کو بلا لو اور ہم بھی حسین کی محبت کا دعویٰ کریں، تم بھی حسین کی محبت کا دعویٰ کرو۔ حسین کا ووٹ جس کے حق میں ہاتھ اٹھ جائے گا وہ حسینی ہوگا، اور خدا کی قسم حسین جس سے منہ پھیرے گا وہ آج کے حسینی نہیں، وہ غدار حسینی تو ہو سکتا ہے، حسین کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ سنو میرے عزیزو، قاضی صاحب کے کان میں کہا میں وہ ہوں، آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی یہاں تو آ کیسی بکواس نہ کر۔ قاضی صاحب فرمانے لگے میرے یہاں چوٹ لگی، میں رونے لگ گیا، رات ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد میں بھی اپنے خیمے میں اپنے ہوٹل میں جا کے اپنی سرائے میں جا کے سو گیا، وہ بھی سو گیا۔ صبح میں نے آ کے صبح کے چبوترے پہ تہجد کی نماز پڑھی، حضور کے روزے پر میں سلام کرنے کے لیے آیا، دیکھتا کیا ہوں جو اللہ اکبر عصر کے وقت ان کے روزے پہ جوتا دکھا رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے۔ قاضی صاحب فرمانے لگے میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا کل تو کہہ کے گیا تھا دشمن سو رہے ہیں، آج کھڑا رو رہا ہے۔ کہا قاضی واقعی دشمن نہیں ہے، یہ تو بڑے پکے سجن یار ہیں۔ میں نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگا مجھے روزے والے نے بتایا ہے۔ رات میں جب جا کے ہوٹل میں سویا میری آنکھ لگی، خواب میں نے دیکھا حضور علیہ السلام میرے کمرے میں آئے، ماں شیخین ساتھ ابو بکر عمر کو لے کے آئے، ایک ہاتھ صدیق کے کندھے پر تھا، ایک ہاتھ عمر کے کندھے پر تھا۔ حضور نے مجھے بستر سے آ کے اٹھایا اور میرے سینے پہ لات ماری، فرمایا میرے ابو بکر عمر کے گلے کرتا ہے، صبح ہونے سے پہلے نکل جا، تجھے میرے مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ، جو ہونا اس کے مصطفیٰ۔
دوسرا نعرہ قاری لیاقت صاحب سے، سید سعود سے، مولوی جمیل صاحب سے، لغاری صاحب سے یاد کر لینا. کیا لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. سارے پڑھو. لے شوق سے نام صحابہ کا، ہاتھ کھڑے کر کے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن خان صحابہ کا. شان صحابہ، خلافت راشدہ، تاج و تخت نبوت، شان اسلام، محبان آست رسول، محبان اہل بیت رسول، محبان شان اسلام، شان قرآن، شان اولیاء اللہ. نعرہ تکبیر. چلو بیان کے بعد چاول نہ لے کے جاؤ، عقیدہ تو صحیح لے کے آ جاؤ کہ نہیں. بہت اللہ زندگی دراز فرمائے، اللہ زندگی دراز فرمائے. اگر حضور کے روزے پہ حوض کوثر کا پانی پی، اگر حضور کے حوض کوثر پر تم نے پانی پینا ہو، صحابہ کی محبت کو لے کے جانا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم انجیل. یہ قرآن کے نغمے کون سنا رہا ہے؟ مصطفیٰ سنا رہا ہے. میں نے تو نہیں کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ان کے تذکرے اللہ نے انجیل تورات میں بیان کیے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور کی گھر والی ساڈی اماں فرمان لگی، ہجرت حبشہ سے جب واپس آئی، ایک پادری نے ہمارے قافلے کو دیکھا، 82 مسلمان تھے. ایک پادری نے قافلے کو دیکھا کہ کون ہو؟ کہ مکے سے. کون ہو؟ کہ قریشی ہاشمی ہے. اللہ اچھا. کہنے لگا ٹھہر جاؤ، اگر تم میرے معبد خانے میں تھوڑی دیر مجھے وقت دے دو، کہ تو پہلے لوٹے پھر لوٹے ہوئے تھے میرے عزیزو. اللہ اکبر. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ٹھیک ہے تیری دعوت قبول کرتے ہیں. اپنے معبد خانے میں لے آیا، کھانا پکا کے لے کے آیا. جب کھانا ام حبیبہ کہتی ہم نے کھا لیا، 3 تسبیحیں 3 تصویروں پہ پردہ ڈال کے لایا. سب سے پہلی تشبیہ جو اس نے اپنی ذہانت سے حضور علیہ السلام کے بارے میں تورات انجیل میں پڑھ کے بنائی تھی، پڑھی تھی، وہ اس کا پورا نقش بنایا. پردہ ہٹا کے کہنے لگا اس کو پہچانتے ہو کون ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہیں ہماری زبان سے نکلا محمد الرسول اللہ. کون محمد؟ عقل والے نہ سمجھ سکے، عشق والے سمجھ گئے. کیوں؟ عقل والوں کو کملی والا اللہ اکبر حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے نظر آیا، عشق والوں کو کملی والا جبرائیل کے آگے چلتا ہوا نظر آیا. ایک ایک جملے کی علماء تائید کریں گے اللہ کے فضل سے. جب تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا تو بشر تھا، جب جبرائیل کے آگے دیکھا تو سید البشر نظر آ رہا تھا. قاری لیاقت صاحب کہاں ہیں؟ آجو آجو آجو. وقت سے پہلے خدمت نہیں مانگتا یا میرے پاس آؤ. اللہ اکبر. بہت اللہ برکت نصیب فرمائے. اوہ ام حبیبہ کی تصویر سے پردہ ہٹایا، ہمارے کلیجوں سے ہمارے دلوں سے آواز نکلی، ھذا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلند آواز سے صلی اللہ. 82 سال کے بابے کی آواز نکلتی ہے، او کمخت ابھی تک روٹی نہیں پکی. دہی کی دکان والا سنتا ہے حضور کا نام جوان کیوں نہیں بولتا؟ صلی اللہ. اور بلند آواز سے صلی اللہ. اے ہوا جا مدینے سے جھونکے ہوا گلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گلا. ذرا بھیجو تو صحیح، اب سبحان صاحب ذرا درود کا نذرانہ بھیجو تو صحیح. ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کی قسم قاری لیاقت صاحب کالی پگڑی میں ایسے نظر آ رہا ہے جیسے چاند بادلوں میں نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. قاری صاحب اس پگڑی میں اور اس داڑھی کے اندر آپ کے ارادے اچھے نہیں لگتے. کہہ دو سبحان اللہ. ہمیں بھی میٹھے چاول ضرور کھلائیے گا. بڑے سمجھدار ہو، ہنس بھی جاتے ہو پھنس بھی جاتے ہو. جو ملا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کا، کم ہنسو گے کم پھنسو گے، زیادہ ہنسو گے زیادہ پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہی نہیں. اللہ اکبر. میرا عزیزو
آج میرے عزیزوں چاول ملے نہ ملے، مجھے تو روٹی آگے بھی نہیں، ایک اور جگہ گھر کے اندر ہے، ہم تو پیچھے سے تیاری کر کے آئے، آگے بھی اللہ پکائے گا، پکاؤ گے تم، کماؤ گے تم، کھائیں گے ہم، کہہ دو انشاءاللہ۔ ہاں یہ خدا کی قسم موضوع تو کچھ اور لے کے بیٹھا تھا شہدائے اسلام، لیکن اللہ ہر حق بلوا رہا ہے۔ تم نے 100 کانفرنسوں میں شہادت حسین سنی، میرے عزیزوں 100 سالہ شہادت حسین سننے کے بعد چہرہ نہ بدلا، حسین کا جلسہ منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ دل تو دور کی بات ہے، چہرے کا ساتھ جگہ ہی نہ بدلی۔ اگر 10 محرم الحرام کو کالے کپڑے پہننے کے ساتھ ہم نے کالے کپڑے پہنے حسین سے محبت کا اظہار کیا، آواز آئی کربلا کے ریگزاروں میں 72 نافوس جو نیزے کے اینی پہ چڑھ کے قرآن سنا رہے تھے اور کہا سنی کلمہ پڑھنے والا مسلمان دیوبندیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا، سنیوں کے گھر میں، اہل حدیث سلفی سیفیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا، تو کیا سمجھتا ہے کپڑے کے رنگ بدلنے سے حسین کا عاشق کہلائے گا؟ نا 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 نا، فجر کی نماز کا سجدہ کر کے دکھاتا، کربلا میں حسین مسکراتا، روزے میں نانا محمد مسکرانے لگ جاتا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ 7 ستمبر کو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی ہاں محمد الرسول اللہ، پھر وہ اس نے دوسری تصویر اٹھائی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ ایک صحابی بولے یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنی کتاب کا ورق پلٹ کے کہنے لگا اللہ اکبر، کوئی جان قربان کرے گا، کوئی مال قربان کرے گا، یہ ایسا یار ہے جو اپنے تن کے کپڑے اور جان بھی قربان کر دے گا۔ پھر تیسری تصویر سے پردہ ہٹایا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ہمارا عمر ہے۔ اللہ اکبر، وہ پادری کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جاؤ بے فکر ہو کے گھر میں سو جاؤ، جس قوم کا یہ امام بن جائے گا پوری دھرتی پر اسلام کا جھنڈا گاڑتا چلا جائے گا۔ پادری مان گئے، مسلمان نہیں مانے۔ پستے ہائے او مسلمانوں کن کو دودھ کے شربت پلاتے ہو؟ میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، کہو گے مولوی صاحب شربت حلیم بند کر کے چلا گیا۔ کربلا کے میدان میں گندم والا کھچڑا پکڑا ہے، کیوں؟ کہ یہ کھچڑا اس لیے پکڑا ہے کہ کربلا والے 3 دن کے بھوکے تھے، سب سے پہلے سوکھی روٹیاں، بڑا تاریخ دان ہے، جسے دعائے قنوت یاد نہیں پتا اسے کھچڑا پتہ لگ گیا۔ کھاؤ ضرور، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، اس دن اللہ دگنا عطا فرمائے گا، لیکن کھانے کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو۔ ان کو دو جن کے گھر میں کبھی گوشت نہیں پکا، ان کو دو جنہوں نے رات بھوک میں گزار دی، ان کو دو جنہوں نے ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے 4 بچوں کو کھلائے ہیں، ان کے گھر میں جا دے کے آپ خدا پاک کی قسم سارا مہینہ کھا کے نمازیں پڑھتے رہیں گے تو بستر پہ سوتا رہے گا، ثواب تیرے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ 10 محرم الحرام، آخری بات، میرے بعد 2 خطیب العصر، اللہ ولی ابن ولی جانشین بیٹھے ہوئے، سکھر والوں کی شان، سکھر والوں کی آن، سکھر والوں کی پہچان، کہہ دو اسلام زندہ باد۔ مولوی جمیل الرحمان، حضرت سعود افضل صاحب، تمام علماء اکرام، قاری لیاقت صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں، آج آپ نے ایسا پیارا گلشن سجایا ہوا ہے، خدا پاک کی قسم میری تکلیف کی تھکن بھی دور ہے اور تھکن بھی میری آج دور ہے، یقین جانو خدا پاک کی قسم آج آپ کے سینے کے ایمان کی آواز سن کر اللہ کی قسم اور گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن میں نے اگلی جگہ بھی ٹائم دے رکھا ہے، انشاءاللہ فرصت سے بلانا، یہ ٹاکی نہ لگانا، فرصت سے بلانا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کرے اللہ میرے اندر ایسا کنواں پیدا کر جائے جو آپ کی اسلام کی پیاس کو سیراب کر کے چلا جائے۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، اللہ اکبر، درمیان کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ درمیان کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر میرے عزیزوں، وہ بیٹھا ہوا ہے جو کبھی پیغمبر کے کندھے پہ نظر آیا، کبھی پیغمبر کی چنڈی پہ نظر آیا ہے۔ اللہ
अल्लाह अकबर। कौन है? हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अपने खानदान वालों को वसीयत कर रहा है, कल क्या करोगे? अल्लाह अकबर। हुसैन इशारा तू करेगा, सर तो कटा के वहां रख देंगे। बीबियों से कहा तुम क्या करोगी? हमें इतना हक तो दे देना जितना अमीर हमजा की हमशीरा को कमली वाले ने हक दिया था कि आजा अपने चादर के अंदर इनके गोश्त के टुकड़ों की गठरी बना के चला जा। हुसैन नाने मोहम्मद की पेशन गोई एक एक करके हमारे सामने आ रही है। हुसैन इतना तो हक दे देना, अब खैमे से निकल कर तेरे टुकड़ों को गठरी कपड़े की बना के लपेट के कोने में रख दे। फरमाया खबरदार खबरदार, मैं शरीयती तो बचाने आया, मैं पर्दे तो बचाने आया, मैं नाने की दिल की हुर्मत बचाने आया। मेरा कोई कुर्सी का झगड़ा था, और जिसको जन्नत के शहदादों की कुर्सी मिल जाए उन्हें दुनिया की कुर्सी की क्या जरूरत पड़ी है। खबरदार देखना, मेरे टुकड़े इकट्ठे करने के लिए कदम ना निकालना। तेरा तो दूर की बात है, अगर तुम्हारे पैरों के जूते पर किसी गैर महरम का गैर महरम का निगाह पड़ जाएगी, रोजे में नाना नाराज हो जाएगा, अर्शों पे खुदा नाराज हो जाएगा। खुदाए पाक की कसम है, हुसैन तो जूते के रंग को दिखाने की इजाजत नहीं दे के गया, सीना पीटने की इजाजत किसको दे के गया, पर्दे उतारने की इजाजत किसको दे के गया? लगता है तेरा हुसैन और है, मेरा हुसैन और है, तेरा हुसैन मेरा अजीजों कोई और, मेरा हुसैन कारी, मेरा हुसैन नमाजी, मेरा हुसैन में आबिद, मेरा हुसैन सच्चा, मेरा हुसैन सादी। हुसैन ने जो सजदा करके दिखाया ये दरअसल चाचे उमर ने दिया था। हुसैन ने सदाकत का झंडा गाड़ के दिखाया, ये सबक चाचे सिद्दीक अकबर ने दिया था। अकेले ने कोफे की फौजों के सामने हाथ बुलंद करके तलवार उठा के दिखाया, ये सबक अब्बासुल मुर्तजा ने दिया था। सुलह का पैगाम लेकर आया, ये सबक भाई हसन ने दिया था। खुदाए पाक की कसम है, 3 दिन की प्यास में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया, ये सबक खालिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। खुदाए पाक की कसम है, हुसैन करबला के मैदान में टुकड़े भी करवा रहा था, अपने यारों की याद को भी जिंदा करवा रहा था। आज सारे बुलंद आवाज से कह दो वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। हुसैन गर्दन कटा गया, नियत करो आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाएंगे। पक्का हुसैन नाने के दीन की मेहनत को लेकर करबला के मैदान तक आ गया। हम अपने घरों से मस्जिद की आवाजों से हुजूर की मेहनत वाली जिंदगी को लेकर पूरे आलम तक जाएंगे। जहाँ अल्लाह तौफीक देगा, पानी में रास्ते बनाकर, हवाओं में रास्ते बनाकर इंशाअल्लाह हर जगह इस्लाम की अजमत का झंडा गाड़ देंगे। जब तक अमेरिका के व्हाइट हाउस पर और इंडिया के लाल किले पर खुदा की कसम परचम इस्लाम न रह जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तिजारत बाद में करेंगे, इस्लाम की मेहनत पहले करेंगे, दीन के फैलने की मेहनत पहले करेंगे, खुद भी अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करेंगे, अपने बच्चों को भी ये घुट्टी फैला के जाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह। 3 मरतबा मेरे साथ सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग लो और इस माफी का इजहार इन कलमात में कर लो। कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। जिला सक्कर की क़यादत तुम्हारे सामने बैठी है। पाकिस्तान के अंदर उलमा, तुलबा, सुलहा, ताजिर भी, आबिद, इनकी क़यादत एक मर्द कलंदर कर रहा है जिसको दुनिया मौला फजल रहमान के नाम से जानती है। आज कायद नहीं सुन रहा, कायद का खुदा सुन रहा है। कह दो कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, कायद तेरा एक इशारा, कायद तेरा एक इशारा। आज कुरान हाथ में लेके कह रहा हूँ, अगर कायद जमीयत अपनी कुर्सी के लिए तुम्हें तैयार करता है तो मेरे अजीजों कायद जमीयत का साथ ना दो। अगर मोहम्मद की इज्जत बचाने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए कायद जमीयत आवाज देता है तो फिर कहना पड़ेगा कायद तेरा एक इशारा। तुम किसी भी पार्टी से हो लेकिन कुरान वाली पार्टी की मुखालफत न करना। जैसे आटे में नमक का नहीं पता लगता, जहन्नम की आग में 5 मिनट के वजूद का पता नहीं लगेगा। अल्लाह मेरा आपका हामी और नासिर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।